جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی مشرف بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو چیزیں اور دو خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو پہلے جو آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا سٹیپ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کہ جو پریس کانفرنسیں ہوئی تھیں کچھ حکومتی شخصیات کی جانب سے اور کچھ کہہ لیں خود کو وہ آزاد کہتے ہیں سینیٹر، ان کی طرف سے، اس کا سو موٹو تھا آج اور پہلی سماعت تھی۔ تو اس میں سب کو انتظار تھا کہ کس طرح اس کو لیتے ہیں، یعنی جب وہ بینچ جو ہے سماعت کرے گا تو ان کا موڈ، ان کی وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو کافی کلیئر تھے آج چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا وہ بینچ بھی، اور انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیپ لیا۔ ایک تو اس میں مصطفیٰ کمال بھی اب شامل ہو گئے ایم کیو ایم کے، پہلے تو صرف فیصل وارڈا تھے، تو اب دونوں کو جو ہے وہ پرسنل حیثیت میں اگلی سماعت میں انہیں کہا ہے کہ، اور بلکہ چیف جسٹس نے تو بڑا اہم ان کے ریمارکس تھے کہ جو وہ جس طرح کی گفتگو استعمال کر رہے ہیں یہ صاحبان، یہ آ کے ذرا ہمارے سامنے بھی ایسے بولیں۔ تو یہ اب آپ اس سے ان کے موڈ کا اندازہ کر لیں کہ وہ بڑے کرسٹل کلیئر ہیں، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے جب عدالتیں اور ہائر جو کورٹس ہیں ان کو ایسے ان کے خیال میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو وہ قانون کو اپنا راستہ لینا ہے اور ان کو اپنی اتھارٹی تو بہرحال وہ اس کو بالکل کلیئر کرنا ہے، منوانا ہے، اور جو چیلنج کرے بالکل ان کو وہ کریں گے۔ اب یہ اگلی سماعت میں مزید جو ہے وہ چیزیں واضح ہوں گی کہ کیا انہیں جواب کیا آتا ہے کورٹ کو ان حضرات کے متعلق، اور کچھ اور بھی 3-4 لوگ ہیں ان کا بھی کہا جا رہا ہے بہت زیادہ، جن میں عطا تارڑ ہیں اور 1-2 لوگ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے کھل کر بولے تھے، لیکن بہرحال 2 لوگوں کو تو اس میں ہو گیا اب پرسنل، اور کہا ہے کہ آپ آئیں، اور بادیوں نظر میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ تو بادیوں نظر میں تو کہہ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پوری نظر میں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی بات معافی تلافی جاتی ہے، یا اگر کوئی نہیں مانگتا تو پھر تو اور بات ہے، اگر کوئی معافی کا کہتا ہے تو پھر کس حد تک عدالت اسے مانتی ہے۔ لیکن یہ ایک ہے بڑا ہی اہم سٹیپ ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیسائسو لوگ اس کو مومنٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جو مستقبل کی ہیں، وہ چاہے سیاسی ہیں، چاہے وہ ان اداروں کی اتھارٹیز پہ ہیں، اور آئین اور قانون کی ہیں کہ ہر کوئی اس کے مطابق ہی کام کرے، اس ایک کیس کا اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک کیس پہ ہم یہ نہیں، لیکن یہ ٹیسٹ کیس ضرور ہے، اور یہ جو ایک تو ججز کا معاملہ پہلے جو چل رہا ہے خطوط والا، اور اس کا بھی نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن یہ اب اس سے لنک ہو گیا، اور اس کا انحصار اس دوسرے کیس جو مین ہے ججز کے خط والا، اس پر بھی اس کا بڑا ہی کلیئر اثر پڑے گا، اور نظر آئے گا کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ سٹینڈ جوڈیشری لے رہی ہے، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ دوسری جو اہم بات، ایک تو اس میں بھی پھر آپ لوگ جو ہیں تھوڑے جلد باز ہیں، یہ آپ کو آج بتانا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا آسان ہے سب کچھ، شاید کوئی خرابی کبھی نہیں ہوئی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تو بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے خان صاحب کا معاملہ، تو وہ سمجھتے ہیں بس اگلے ہی لمحے خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے اور سب کچھ۔ تو بھئی یہ معاملات تو بڑے پیچیدہ ہیں، تو طریقے سے چلنا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو اب تو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو تھوڑا ذرا وہ ٹھنڈی کر کے کھائیں تو منہ جل جائے گا، اگر زیادہ گرم اور تیزی سے چلیں گے تو تھک بھی جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے یہ، اور ہر دفعہ آپ کو کہا ہے کہ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اتنا آسان نہیں، خرابیاں بہت ہیں، آپس میں کہہ لیں کہ ایک تلخیاں تو ہیں، تو وہ اب کسی طریقے سے ہی وہ ہونی ہے آہستہ آہستہ، تو معاملات بہتری کی طرف ہی ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بھی ہے
£190 ملین کی ضمانت تو وہ ہو گئی، رہائی کا حکم آلموسٹ ہائی کورٹ نے تو اس سے اڑا دیا، لیکن بہرحال کیس نیچے ٹرائل چل رہا ہے۔ اب اگر فرض کریں ادھر کوئی امکان ہے نہیں ہے جو بھی ہے، اگر کوئی سزا تک با جاتے تو پہلے جو 3 میں سزا ہوئی وہ کہاں گئی ہیں؟ اس کے کوئی پلے ہے ان کے کوئی کیس ہوں گے؟ تو اس لیے ادھر بھی وہ یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر وہ اس طرف ہے کوئی ہو بھی جاتی ہے سزا یا کوئی تھوڑی سختی، تو دوسری طرف ساتھ ہی ریلیف ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو لہذا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ انفارمیشن کے مطابق آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی خیال یا تجزیہ نہیں ہوتا، اس کو سوچ سمجھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور بلکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ابھی تھوڑی سی پس پردہ ہی رہیں تو اچھا ہے، وہ ہیں بھی، وہ کبھی انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا، لیکن یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کو آپ نے خود بھی تھوڑا سا اس کا طریقے سے اور صبر سے اس کا انالیسز خود کرنا ہے۔ ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں انالیسز آپ نے خود کرنا ہے، انالیسز نہیں دے رہے۔ اور اب جو اگلی بات آپ سے کرنی تھی وہ جو مسٹر یا کیا مسز یا مس چیف منسٹر، میڈم چیف منسٹر کہہ لیں، وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وردیاں پہن کے بہت زیادہ، تو پھر وہ بات پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ان پہ وہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو ٹک ٹاکر جو ہیں وہ اس کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہم تو نہیں یہ کہتے، بڑا یہ سخت لفظ ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو آپ سمجھیں کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ میرا خیال ہے ان کو الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کام کریں، اپنا پرفارمنس دیں، اس سے بہتری آئے۔ جیسا کہ کچھ چیزیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ دعویٰ بھی ہے کہ مہنگائی کی طرف ہم روٹی سستی ہوئی اور کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ، تو یہ اس طرح یہ ہوتا ہے۔ مجھے بے نظیر شہید جو ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ وہ تو پھر ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ملنگ عورت تھی وہ تو، یعنی ان کو تو یہ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایسے میں نے سنورنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور وہ تو اسی لیے وہ لیڈر تھی، اور ان کا دھیان سارا سیاست، خدمت، اور وہ کیونکہ بڑی سوچ اور سارا تھا۔ تو مریم نواز کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل انہوں نے مار کھائی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، بالکل وہ اچھا کہہ لیں کہ ایک وقت تھا کہ ان کا جلسہ بھی بڑا زبردست ہوتا تھا، لیکن اب جب یہ اس طرح کا ہے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے کہیں نہ کہیں یہ دل دماغ میں ہے کہ جس طرح سے وہ الیکشنز ہوئے، پھر جو کچھ ہوا فارم 47 45، جس طرح سے کوئی کچھ کہہ رہا، اپنے ہی ان کے لوگ جوید لطیف جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہارے ہوئے جیتے ہوئے ہارے، اس طرح کی باتیں اور وہ کر رہے ہیں، اور پیسے لگے، یہ باتیں جوید لطیف صاحب کر رہے ہیں نا، ان کے ہی ہیں نا، اور ان کے تو بڑے قریب رہے ہیں، اب نہیں ہیں ویسے وہ اتنے، وہ مریم نواز سے اب اتنا نہیں ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں لیکن اب ان کا اتنا وہ نہیں رہا، کیونکہ وہ جس طرح کی ظاہر ہے انہوں نے کی ہیں باتیں، تو وہ پھر تو لہٰذا اب جو خبر کی بات آپ کو بتانی ہے، وہ یہ جو گندم کا یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا یہ کرپشن روک لی، نہیں روکی، یہ تو ایک بڑا ہی عجیب طرح بہانہ، بلکہ آپ ایک بہت بڑے ظلم کو آپ ایک فضول سی بات سے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا خبر والی بات یہ ہے، ان کا ارادہ یہ تھا 2 چیزیں، ایک تو یہ اس طرح یہ روٹی سستی، یہ ظاہر ہے وہ پھر کوڑیوں کے باؤ وہ کسان مجبور ہے کہ اس کے پاس تو اتنا وہ سسٹم ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے کہ وہ اسے ذخیرہ کر سکے، اس نے بیچنی ہے، تو وہ پھر وہ سستی بکے گی، اور پھر اس طرح کیونکہ پہلے بھی ہے، اور جو پہلے جس نے خریدی غلط وہ ان کو ہم وہ نگران تھے ان پہ ڈالیں، ان کو بے عزت کرتے رہیں، ان کی انکوائریاں ہوتی رہیں، جیسے بھی کرنا اس پہ عمل تو نہیں کرنا، لیکن چلو انکوائری کھیلتے رہیں گے، اور باقی ہم یہ جو پیسے ہیں یہ جو جس سے گندم خریدنی تھی یہ اور چیزوں میں اور اپنے جو جہاں پہ کچھ ظاہر ہے کچھ حاصل بھی ہو جائے، اور پھر وہی چیزیں بعد میں یہ ظاہر کریں گے، کیونکہ کسان سے جب یہ کر لیں گے اور یہ ایسے کریں گے تو وہ یہ بعد میں کسی ظاہر یا بیچ نہیں سکتے اپنا سودا کسی الیکشن میں اس طرح، لیکن وہ کچھ ایسی جگہوں پہ وہ اب ان چیزوں کا کریں گے، یہ ان کا پلان ہے کہ وہ جو پیسے سے گندم خریدنی تھی وہ کہیں اور فٹ کریں گے جہاں کوئی ان کو اپنا فائدہ بھی ہو اور بعد میں
سیاست میں بھی وہ کوئی دکھاوا بھی ہو سکے. تو یہ ہے اصل کہانی. اور یہ بہانہ جی میں نے کرپشن تو ابھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہونی ہے، نظر آئے گی آہستہ آہستہ. تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے. یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل اس کو سمجھ سے باہر ہے. بڑی عجیب بات یہ کر رہی ہیں. اور ایک وزیر اعلیٰ کو تو ایسے افسوس ہے کہ نہیں تھا ہونا چاہیے ایسی بات، وہ اور کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے. بلکہ بڑے ہم حیران ہو رہے تھے، مجھے انفارمیشن ملتی تھی کہ یہ ایسا سوچ رہے ہیں. کئی دنوں سے مجھے سورسز کہہ رہے تھے ہمیں کہ یہ نہیں خریدنا چاہتے گندم. تو میں کہتا تھا یہ مانتا ہی نہیں تھا دل، یہ کیسے اتنی گندم کسان، اور آئندہ تو وہ پھر اگر گندم نہیں لگائے گا تو بیسک اصل تو اناج تو وہی گندم ہے. تو یہ کیسے یہ اتنا بڑا یہ کریں گے اور کسان کو یہ مایوس کریں گے. لیکن وہ بالآخر انہوں نے کر دیا. اب تو خود وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر دیکھیں ان کا ایکا دیکھیں کہ یہی بات وہ کسی حد تک ادھر سے سندھ سے وہ وزیر اعلیٰ وہ بھی کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے ٹن ہے تو ابھی تو مزید ہم کیوں، بس ٹھیک ہے. اور بلاول مشورے دے رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو ایسا کریں، وہ فلسطین یا فلاں جگہ بھیجیں اور یہ وہ کریں. اصل میں یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نہیں خرودنی. ویسے وہ سائیڈ لے رہے ہیں اور وہ کہیں گے اس کی انکوائری کرو جی کس نے گندم کا، یہ وہی سیم یعنی سودا یہ بیچتے رہو اور وہ نگران جانے اور وہ جانے، اور ساتھ اپنا جو ہے دوسرے کام آپ جاری رکھیں اپنی مرضی.